بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیات مضبوط فیصلے ہیں۔ دنیا یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں تک جا سکتی ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کرے، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے، ہوگا وہی جو قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو دنیا کی تمام طاقتیں اگر قیامت کو روکنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو وہ اسے نہیں روک سکتی۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے تو دنیا کی تمام مخلوقات اگر رب کے وجود کا انکار کریں، اگر رب کی ربوبیت کا انکار کریں اور لوگوں سے کہیں کوئی خدا نہیں، یہ دنیا تو بس یوں ہی چل رہی ہے، یہ نظام تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو اس دنیا کا نظام اتنا ڈسپلین نہ ہوتا، سورج چاند ستارے اور سیارے اس طرح مستقل اور صبر سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہوا نے آپ کے جسم کو چھو کر آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی زبان تیرے رب کی حمد نہیں کر سکتی، ہمارے سجدوں اور عبادات کی اس کو ضرورت نہیں۔ وہ اللہ ویسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ میرا ہے تو بے شک سب اسی کا ہے، تمہارے اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل کا سکون میری یاد میں ہے، آپ کا سکون، آپ کا اطمینان مجھ سے جڑا ہوا ہے، تو دوستو ایسا ہی ہے۔ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ خوشی، غم، پریشانیاں، تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم سب کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا دوستو، کچھ نہیں بدلے گا، ہونا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کرنے کا کہا ہے۔ اس لیے تو میرے رب نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر سپر کر دیا تو نے خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ ملے گا تجھے جو تیری چاہت ہے۔ اگر مخالفت کی تو نے اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ آپ کم از کم اللہ کی رضا میں ایک سجدہ ضرور کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اور میں نے ابھی تک ایک سجدہ بھی ویسا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی یاد پیدا کرے، وہ غم، وہ یاد، وہ تڑپ جو صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ہماری خواہشات یہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت بیوی ملے اور ہم اس کی گود میں سر رکھ کر اس سے بہت پیار کی باتیں کریں، ایک بنگلہ اور گاڑی ہو، نوکر چاکر ہو، بس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن کتنا بھی بھاگو دوستو، ہونا تو وہی ہے نا جو رب چاہتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، وہ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت سارے سافٹ ویئر، دنیا کے کام، موبائل فون، بہت سی خواہشات میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ دوستو ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اللہ اور اس کے فرمان کو قربان کر دیتے ہیں۔ دوستو کبھی ہم نے اللہ کے لیے دنیاوی خواہشات اور مفادات کو قربان کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں مجھ سمیت جنہوں نے ہمیشہ دنیا کا سوچا، وہ کیا جو دنیا کے لیے ضروری تھا، لیکن آج وہ ترس رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں اپنی گزشتہ زندگی پر، ان خواہشات اور محبتوں پر جن میں رب شامل نہیں تھا، جن میں یہ دنیا کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اپنا سارا وقت
جو اللہ کو دینا تھا دنیاوی خواہشات اور محبتوں پر قربان کر دیا، انہوں نے اسے ضائع کیا، انہیں کچھ نہیں ملا۔ دوستو، اپنی آخرت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے رب کی طرف واپس چلنا ہے۔ ہم سب نے اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کسی افسر یا کسی وڈیرے کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے ہم میں، تو قیامت کے دن اس رب کی بارگاہ میں اس رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ دوستو، کبھی سوچا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اس سے پہلے آئیں اپنے رب کی طرف، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ دوستو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کتنا پریشان ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم ڈرتے ہو۔ جو اب ایک چھوٹے بچے کو ماں کے پیٹ میں ناظرین، وہ اللہ ایک چھوٹے بچے کو ماں کے پیٹ میں تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو اس کے لیے 9-10 ماہ تک ضروری ہوتی ہے۔ ایسا شخص جب اس دنیا میں آتا ہے یا جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی منزل میں چلا جاتا ہے، تو اسے تنہا نہیں چھوڑتا وہ رب۔ دوستو، اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔